اور جڑے بغیر علم تو ہر جگہ مسئلے بڑھتے پھرتے ہیں، انہوں نے اللہ کو ڈرنا چاہیے، اللہ کا خوف کرنا چاہیے۔ ایک بندہ آیا، ایک آدمی آیا، سیدنا ابو بکر صدیق پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ نبیوں کے بعد اور حضور کے بعد سب سے اعلیٰ ہستی سیدنا صدیق اکبر ہے، سبحان اللہ۔ ان سے ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا کہ جی مجھے اس مسئلے کا بتائیں حل کیا ہے، تو سیدنا صدیق اکبر علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے، مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگا جی کوئی جوڑ توڑ لگا کے بتا دیں، علم نہیں بھی ہے تو پھر بھی کسی طریقے سے بتا دیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر غصے میں آ گئے، آنکھیں سرخ ہو گئی، فرمایا اچھا اگر میں تجھے بغیر علم کے مسئلہ بتاؤں تو کون سا آسمان ہے جو مجھے اللہ کے عذاب سے بچائے گا، کون سی زمین ہے جو مجھے اللہ کے عذاب سے بچائے گی، تو یہ مجھے کیسے کہہ رہا ہے کہ میں بغیر علم کے تجھے مسئلہ بتاؤں؟ تو بغیر علم کے مسئلہ بتانا یہ تو بہت بڑا جرم ہے، اور یہ بھی سن لیں کہ مسئلہ سن کر عمل نہ کرنا یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے۔ اللہ ہمیں ان دونوں غلطیوں سے محفوظ فرمائے۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے ان تقولوا علی اللہ، تم اللہ کے بارے میں وہ کہتے ہو ما لا تعلمون، جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ اب یہ جو ہمیں کہا جا رہا ہے کہ حلال کھاؤ، اس کی وجہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ بعض حلال جانوروں کو خود حرام کر کے کہتے تھے یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف۔ اس پر اللہ فرما رہا ہے کہ وہ باتیں اللہ پر کیوں کہتے ہو جن کا تمہیں علم ہی کوئی نہیں، جن کی تمہارے پاس سند ہی کوئی نہیں۔ اس کی مثال نمبر 1 سمجھے، بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام، یہ 5 اونٹنیاں تھیں۔ بولے جی کتنے؟ 5۔ یہ غیر اللہ کے نام پر وہ وقف کر دیتے تھے۔ جس اونٹنی، جب اونٹنی 5 بچے جن لیتی اور آخری بچہ نر ہوتا، 5واں بچہ نر، یعنی 4 نے اونٹنیاں جمعیاں نے تو 5واں نر جمع ہے، تو اس کے مشرکین مکہ کان کاٹ دیتے تھے، چیر دیتے تھے، اور پھر اس کو بتوں کے نام پر وقف کر دیتے تھے، اور اس پر پھر اس کو کام لینا اور ذبح کرنا اور دودھ پینا حرام کر لیتے تھے۔ اس کو کہتے تھے بحیرہ۔ کیا کہتے تھے جی؟ بحیرہ۔ اچھا آگے سنیے، جو شخص دور دراز سے سفر کر کے واپس آتا، یا بیماری سے تندرست ہو جاتا، یا جنگ یا کسی مصیبت سے اس کو نجات مل جاتی، تو وہ اعلان کر دیتا کہ میری اونٹنی میں نے بتوں کے لیے چھوڑ دی ہے، اب اس پر سواری کرنا بھی حرام ہے، اس کو ذبح کرنا بھی حرام ہے، اور وہ جہاں چاہے کھائے پیے، اس کو کوئی روک سکتا نہیں۔ اس کو کہتے تھے صائبہ۔ کیا کہتے تھے جی؟ صائبہ۔ یہ بخاری شریف کی حدیث پڑھ رہا ہوں۔ اچھا اس کو صائبہ کہتے تھے۔ جب کوئی اونٹنی یکے بعد دیگرے مادہ کو جنم دیتی، یعنی وہ نر جم ہی نہیں رہی، تو پھر اس اونٹنی کو بھی بتوں کے لیے وقف کر دیتے تھے، اور اس کو کوئی بھی ذبح کرتا نہیں، نہ اس کا کوئی دودھ نکالتا، جہاں سے مرضی وہ کھائے پیے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں۔ اس کو کہتے تھے وسیلہ۔ بولیے جی اس کو کیا کہتے تھے؟ وسیلہ۔ وسیلہ سواد کے ساتھ، سین کے ساتھ نہیں، وسیلہ، وصل سے قرب حاصل کرنے کے لیے۔ اچھا جی، جب اونٹنی معین تعداد تک ایک اونٹ جفتی کر لیتا، جفتی تو سمجھتے نا آپ، وہ جفتی کر لیتا، تو پھر اس کو بھی بتوں کے لیے یعنی ایک اونٹنیاں نو گبن کر لینا، اور انہوں نے خاص تعداد رکھی سی کہ جیڑا اونٹنی تک کر لوے اور پھر بھی وہ تندرست رہے، سلامت رہے، تو اس کو اونٹوں کے لیے، اس کو بھی بتوں کے لیے وقف کر دیتے تھے، اور اس کو کہتے تھے حام۔ اس کو کیا کہتے تھے جی؟ حام۔ تو اللہ، اور پھر یہ خود وقف کر کے کہتے ہیں کہ یہ اللہ نے کی ہے۔ اب یہ اونٹنیاں بتوں کی بھی ہیں اور اللہ کی بھی ہیں۔ اس پر اللہ نے فرمایا ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اللہ پر وہ باتیں کیوں کہتے ہو کہ جن کا تمہیں علم ہے نہیں ہے۔ اچھا آگے سنیے، اس کے جواب میں مسلمان کیا کہتے یا قرآن کیا کہتے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اتبعوا ما انزل اللہ، کہ اتباع کرو اس کی جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ بولیے جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ چھوڑو یہ اپنے رسم و رواج، یہ قانونی اور علاقی باتیں چھوڑ دو، ان سب باتوں کو فضول ہے۔ اس چیز کی اتباع کرو جو اللہ قرآن میں اپنے محبوب پہ نازل فرما رہا ہے۔ تو قالو، جواب میں کہتے تھے، بل ہم نہیں کریں گے،
نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، ہم تو پیروی کریں گے اس راستے کی جس پر ہمارے بڑے چل کر گئے ہیں.